مجھے دیتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا جب شام کے قرضات ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے، ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے، ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے بس ایک تنے شبیر تھا پاوالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان ہے پھر قید سلاس، اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا شاہد رخ حیدر پر بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، آئے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا گھر، اب آئے ہو بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ عزاداران سید مظلوم، میں نے اس اشرے کے دوران جناب سید الشہداء کے مسائل پیش نہیں کیے، آئندہ مولا کی پوری شہادت پیش نہیں کروں گا، صرف ان کی 3 الوداعیاں ہیں، وہ تینوں الوداعیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب سید الشہداء
آخری مرتبہ خیموں میں آئے تو پہلے امام سجاد کے پاس گئے. مولانا سجاد کہتے ہیں جیسے ہی میرے بابا خیمے میں آئے میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. پہلا سوال کیا کیا امام سجاد نے؟ دیکھتے ہی بابا کو امام سجاد نے پہلا سوال کیا اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ یہ حالت آپ نے کیا بنا رکھی ہے؟ امام حسین نے کہا قد قتل، سجاد تمہارے چچا مارے گئے. دوسرا سوال کیا اینا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بابا کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ امام حسین نے جواب نہیں دیا، ایک جملہ کہا کہ سجاد بیٹا آپ کب تک سوال کریں گے، میں کب تک جواب دوں گا؟ بیٹا بس یہ سن لیں کہ خیموں میں صرف 2 مرد بچے ہیں، ایک آپ بچے ہیں اور کچھ دیر کا مہمان میں بچا ہوں. اس موقع پہ امام سجاد کہتے ہیں کہ بابا نے کچھ وصیت کی اسرار امامت سونپے. کیا کہا؟ اللہ نے گرامی عطا نے سید مظلوم اس موقع پہ امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا تو ان سے کہنا کہ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سن کے آرام سے، نہیں اس طرح سے کوئی مر جائے گا تو بہوش ہو جائے گا. سنے گے الفاظ کو. تو اس کے بعد جملہ کہا کہ سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے میں نے کیسے اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا. اجرکم اللہ. میں سارا مسائل چھوڑتے ہوئے آگے گزر رہا ہوں. امام حسین نے اپنے بیٹے سے ودا کیا، آئے اس خیمے میں جہاں جناب زینب کبریٰ تھی اور ساری بیویاں تھی. امام حسین نے ایک ایک کر کے ہر بیوی کا ہاتھ پکڑا، جناب زینب کے ہاتھ میں دیا. کہا زینب میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے فاطمہ کبریٰ کو آپ کو سونپا. سب بیویوں کو جناب زینب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. پھر آخر میں کہا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا. محافظ امامت ہے جناب زینب. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء ودا کر کے چلے. میں سارا مسائل چھوڑتے ہوئے گزر رہا ہوں. آخری مرتبہ وہ پرانا لباس لیا، پھاڑ کے اپنے زیر تن کیا. جب چلے در خیمہ کی طرف تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی محلن محلن یا آخری، بھیا ذرا آہستہ آہستہ باہر جائیے گا، ابھی فوراً نہ جائیے گا. فوراً تیزی سے آگے بڑھی. امام حسین نے سوال کیا کیا بات ہے بہن، روکا کیوں ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. اب امام حسین سے رہا نہ گیا، تڑپ کے سوال کیا کہ کیا وصیت کی تھی میری ماں نے؟ کہا بھیا ذرا اپنا گریبان چاک کیجیے. میرے مولا نے گریبان کھولا. جناب زینب آگے بڑھی. کہا بھیا ذرا گردن اٹھائیے گا. جیسے امام حسین نے اپنے گردن اٹھائے جناب زینب نے گلے کو چومنا شروع کیا. گلے کو چومتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے گا تو میری طرف سے حسین کے گلے کو چوم لینا، اس گلے پہ خنجر میں چلنا ہے. اجرکم اللہ. پھر مولا حسین نے کہا
کہا بہن زینب ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹانا. جناب زینب نے چادر ہٹائی. میرے مولا نے اپنی بہن کے کلائیوں کے بوسے دینا شروع کیے. کہا بھیا یہ کلائیوں کے بوسے کیوں دیے؟ کہا بہن زینب بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنا تو میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دینا. ان کلائیوں میں رسیوں میں بندھنا ہے. بس بھائی اب آپ ہی روتے روتے تھک گئے ہیں. میرے کہنے میں بھی طاقت نہیں ہے. میں نے 2 بدائیاں پیش کر دی ہیں. میں سارے مسائل کو پیش نہیں کروں گا. راوی کہتا ہے حمید بن مسلم کہ حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے. نظر یمین و شمالا پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا پھر بڑی حسرت سے نعرہ بلند کیا. کیا کہا؟ کہو عباس او علی اکبر اور قاسم میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا لیکن مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اور راوی کہتا ہے کہ ایک بہن خیمے سے باہر نکلی. برقع سر پہ تھا. کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا. میں آپ کو زلزلہ پہ سوار کراؤں گی. ایک مرتبہ بہن نے بازو پکڑا. بھائی کو زلزلہ پہ سوار کرایا. جناب سید الشہداء زلزلہ پہ سوار ہوئے. لے جا کے فرس میں ہاتھ ڈالا. زلزلہ کو ایڑ لگائی. کہا آگے بڑھ. بے زبان جانور تھا آگے نہیں بڑھا. جناب سید الشہداء نے کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ اس نے اپنے سر کو جھکایا. جناب سید الشہداء نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی زلزلہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. حسین فوراً زلزلہ سے اترے. بچی کو سینے سے لگایا. بہت زور سے پیار کیا. کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں. آپ کو پیاس لگی ہے. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا مت جائیے. بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. بابا مت جائیے. کہا بیٹی قضاء الہی ہے. میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا جانا ضروری ہے. میں پچھلے سال کربلا میں تھا تو اس مقام پہ جہاں پہ امام حسین نے اپنی بیٹے سے ودا کیا تھا ایک عراقی ذاکر وہاں پہ مسائل پڑھ رہا تھا. اس نے مسائل پہ جملہ پڑھا. کہ ایک ننھی سے بچے نے کہا بابا ذرا کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیے مجھے اپنے سینے پہ لے جائے. بابا مجھے اپنے سینے پہ لے جائے. خاک کربلا پہ حسین لیٹے. بچی کو سینے سے لگایا. رو کے پیار کیا. کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کا ہے لیکن بیٹی جب شام غریبہ آئے جہاں مال جائے وہاں لے جانا مجھے نہ پکارنا. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں مسائل تمام نہیں ہوتے. ایک مرتبہ بیوی نے سوال کیا. کہا بابا اسلام میں شریعت محمدی میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے. بیٹوں کا بھی حصہ. بابا آپ نے بھیا سجاد کو کچھ وصیتیں کر دی. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے. بھیا علی اکبر کو ساتھ لے جا رہے ہیں. بابا یہ بتائیں میرے حصے میں کیا آیا؟ ایک مرتبہ مظلوم حسین نے خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. جیسے خاک ڈالی بیوی نے سوال کیا. کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے. بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. اجلکم اللہ. آخری جملے سن لیجیے. نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہوگا کون نہیں ہوگا. بس ایک مرتبہ کہ پروردگارا
اگلے برس یہی حسین کا کب دوبارہ نصیب فرما آئے بھائی آخری جملے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سید الشہداء اٹھے چلے 3 حملے کیے. حسین کے حملے پہ ہر آدمی علمان کر رہا تھا. لشکر یزید میں طاقت نہیں تھی. جناب زینب کہتی ہیں عصر عاشور کا وقت تھا. ایک مرتبہ مجھے زلزلہ محسوس ہونے لگا جیسے میدان کربلا میں زلزلہ آ رہا. بی بی کہتی ہے میں نے سر پہ برقع لیا, مجھ سے رہا نہ گیا, میرا دل پھٹ رہا تھا, کلیجہ بکوا رہا تھا. میں فوراً خیمے سے باہر نکلی. میں ایک مرتبہ ایک تلے پہ چڑھی جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا. کہا میں نے تلے پہ کھڑے ہونے کے بعد مقتل میں دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے, چاروں طرف سے اسے لوگ تیر مار رہے ہیں. جسے تیر نہیں مل رہا تھا وہ نیزہ مار رہا تھا, جسے نیزہ نہیں ملتا تھا وہ تلوار کا وار کر رہا تھا, جسے تلوار نہیں ملتی تھی وہ پتھر مار رہا تھا. میں نے وہ جو آدمی بیچ میں کھڑا تھا سر سے لے کے پاؤں تک لہولہان تھا, پہچانا نہیں جا رہا تھا. بی بی کہتی ہے میں نے اس سے سوال کیا انت اخی, کہ آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ تو اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا. کیا زینب ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ, زینب آپ سے برداشت نہیں ہوگا. بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ پشتے زلزلہ سے گرا. کہ میں نے نشیب میں دیکھنا شروع کیا, سارے انبیاء کی ارواح دیکھ رہی تھی, آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء دیکھ رہے تھے. جب ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, امام حسین کے سر سے امامہ اتارا, جب سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا پہلا خنجر چلا, جناب آدم نے رخ موڑا. یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتا. دوسری ضربت چلی, جناب نور نے رخ موڑا. یا رسول خدا میں دیکھ نہیں سکتا. ضربتیں چلتی رہی, سارے انبیاء رخ موڑتے رہے. ایک وقت آیا رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے, میں دیکھ نہیں سکتا. ایک وقت آیا خود علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے. لیکن دیکھیے گا جناب زہرا نے اپنے بیٹے کا دامن پھیلایا, حسین کے سر کے نیچے رکھا, اپنے دونوں ہاتھ حسین کی گردن پہ رکھے. کیا پروردگارہ تو گواہ رہنا, میں نے حسین کو دیکھنا بند نہیں کیا. شمر کی ضربتیں کشتی آتی تھی. جناب زہرا کے ہاتھ وہی تھے, میں نے تمام کر دیا. اتنے میں زلزلہ واپس آیا. خیموں کے باہر بیویاں کھڑی تھی. ایک 4 برس کی بچی نے سوال کیا یا جواد ہم سکیا بھی امادہ دشانہ. زلزلہ میرے بابا کو پیاسا لے کے گیا تھا, بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا. آپ میں طاقت نہیں رہی رونے کی. میں آپ سے آخری بات کہوں گا, آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب آپ لوگ گھر جائیں گے, جا کے پانی پی لیں گے, اپنے بستر پہ لیٹ جائیں گے. لیکن اس شام غریبہ میں جب بیویوں کے خیموں کو آگ لگی, ساری بیویاں بہت تیزی سے امام سجاد کے خیمے میں آئیں. امام سجاد سے پہلا سوال کیا کہ سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے, آپ بتائیے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں, ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں یا ہم بغیر چادروں کے باہر چلے جائیں. امام سجاد نے پہلا حکم امامت دیا کہ
کا پھوپھی اما جاگ کے بچانا واجب ہے، بیویوں سے گئے خیموں سے باہر نکل جائے۔ ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی۔ حمید بن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ کوئی سی خاتون ہے، سر کے سارے بال سفید ہیں، ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بار بار اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتی ہے، کمر کو سیدھا کرتی ہے، چلتے ہوئے خیمے میں کوشش کرتی ہیں جائیں، لیکن آگ بہت تیز ہے، باہر آتی ہے۔ پھر اچانک بڑی تیز آگ تھی لیکن وہ بیوی خیمے میں داخل ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کوئی بہت قیمتی شے اندر رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ بوڑھی سی خاتون کسی جوان کو سہارا دے کے باہر لا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ سید سجاد ہے۔ میں نے تمام کر دیا، اپنا اترتا ہوں گا منبر سے، لیکن اگر شام غریبہ ہو اور ایک بیوی کے جملے پیش نہ کروں تو پھر شام غریبہ نہیں ہوئی۔ ساتھ لے لی جملے کو پیش کروں گا۔ عزیز آنے کے گرامی، جناب زینب محلے سے باہر نکلی، جناب ام کلثوم کو آواز دی، کہا بہن ام کلثوم ذرا سب بیویوں سے کہیں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، سب کے بچے موجود ہیں۔ ساری بیویوں سے جناب ام کلثوم نے پوچھا کہ اپنے اپنے بچے دیکھ لو۔ سب بیویوں نے کہا ہمارے بچے موجود ہیں۔ ایک بیوی نے کہا میرے دونوں بچے گھوڑوں کے ٹانپوں میں نیچے آ کے مر گئے۔ یہ جناب علی کی بیٹی خدیجہ تھی، علی کے دونوں نواسے مارے گئے۔ ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے جناب نواب نے کہا کہ بی بی میری یتیمہ سکینہ کا کچھ پتا نہیں، نہ جانے کہاں گئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، کیسے دیکھ کے رسولوں کو کسی نے ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ پھر ایک مرتبہ خوراک کا رخ کیا، آواز دی بھیا عباس سکینہ کا کچھ پتا نہیں ہے۔ پھر جناب زینب مقتل میں اتری، بچی کو تلاش کرنے لگی، آواز دیتی جاتی تھی سکینہ بیٹی سکینہ مجھے آواز دو، سکینہ کہاں؟ اچانک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ آخری جملے میں نے تمام کر دیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، دیکھا کٹے ہوئے گلے کے ساتھ سینے پہ لگ کے جناب سکینہ دونوں ہاتھ گلے میں ڈالے ہوئے سو رہی ہیں۔ جناب زینب نے بی بی کو اٹھایا، کہا بی بی یہاں پہ کیوں سو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اما یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ کہا بی بی کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اما جب شمر نے میرے بالوں کو پکڑا، میرے سر چھینے، میرے کانوں سے خون بہنے لگا، میرے کانوں میں بڑی تکلیف تھی۔ میں نے چچا عباس کو پکارا لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں مقتل میں اتری، میں نے کہا بابا مجھے بلایا۔
خون میں. عمر اسلام نے کہا یہ بچے مرنا جائے انہیں پانی دے دو. تو جناب زینب کبریٰ نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی دو. جناب سکینہ کو جب پوزا ملا تو پھوپھی اماں آپ نے مجھے سب سے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی دیا. جناب سکینہ نے پوزا ہاتھوں میں لیا، فوراً مقتل میں اتری. ٹی وی نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں